حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام علی بن ابی طالب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب 600 کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ منفرد اعزاز ہے جو کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہوا کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، قریش کے ایک معزز سردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی نہایت نیک اور صالحہ خاتون تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے بچپن ہی سے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا، یوں حضرت علی کو براہ راست نبی کریم کے ساتھ رہنے اور آپ کی تعلیمات سے سیکھنے کا موقع ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے کم عمر فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، لیکن بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنی جگہ سونے کے لیے کہا تاکہ کفار کو معلوم نہ ہو کہ آپ ہجرت کر گئے ہیں۔ حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور بستر پر سو گئے۔ جب کفار نے حملہ کیا تو وہ حیران رہ گئے کہ رسول اللہ کی جگہ حضرت علی موجود ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت علی ہر موقع پر رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ اپنے بدر، احد، خندق اور خیبر سمیت تمام اہم جنگوں میں بہادری سے حصہ لیا۔ غزوہ خیبر میں جب مسلمان قلعہ فتح نہ کر سکے تو رسول اللہ نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا، انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا، جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے پناہ طاقت اور بہادری سے خیبر کا دروازہ توڑ کر اسلامی فوج کے لیے راستہ کھول دیا۔ رسول اللہ حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اکثر فرماتے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا مقام میرے لیے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے لیے تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس وقت ہوئی جب 19 رمضان 40 ہجری کو ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے فجر کی نماز کے دوران آپ پر زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ 2 دن تک شدید تکلیف میں رہنے کے بعد 21 رمضان کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت علم، حکمت، بہادری، زہد اور تقوی کا مجموعہ تھی۔ اپنے کئی قیمتی اقوال اور فیصلے دیے جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا، انسان کی قیمت اس کی زبان سے لگائی جاتی ہے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بہادری، علم، صبر اور انصاف کا درس دیتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، داماد اور سب سے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سچائی اور حق کے لیے ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔